اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ قرآنی آیات میں موجود بہت سی سائنسی حقائق کو اکثر و بیشتر عام قسم کے پیغام سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہماری کم علمی کی وجہ اور اس کی نشانی بھی ہے، لیکن بطور خاص اگر یہ بیان ہو کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، تو بس یقین کر لیں کہ وہ آیت سائنس کے انتہائی اہم حقائق کی حامل ہے۔ چونکہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہیں، اس لیے اس کو بھی یقیناً اسی سائنسی حقائق کے زمرے میں ڈالنا چاہیے۔ آئیے آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوائیں کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر طرف سے آنے والی ہوائیں کرۂ ارض کے ہر مقام تک پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے شہروں کے زہر آلود فضا بھی انہی مناسب رفتار والی ہواؤں کی بدولت صاف ہوتی رہتی ہے۔ ہواؤں کا ایک بہت وسیع نظام ہے جو بادلوں کو لاکھوں کی تعداد میں انسانی مرکزوں تک لے آنے کا انتظام کرتا ہے۔ اس سے ہوا صاف ہوتی ہے۔ ملحدین ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے انہیں ہواؤں کے حیرت انگیز نمونے نظر ہی نہیں آتے، اور وہ انہی ہواؤں کے وہ عام رخ سمجھتے ہیں جن میں گری یا ٹھنڈک ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معجزاتی فرمان کے ذریعے ان کی اس چال کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرۂ ارض کی اوپری سطح کس شکل کی ہونی چاہیے، یعنی پہاڑوں کی بناوٹ، میدان اور سطح مرتفع کس قسم کی ہو تاکہ دنیا کے آبادی کے تمام مراکز ہر سمت سے ہوائیں حاصل کر سکیں، اور گرم اور ٹھنڈے رخوں کے متبادل نظام ان میں سے ہر ایک مرکز میں یہ ہوا پہنچ سکے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض کریں کہ کرۂ ارض ابھی نیا ہی وجود میں آیا ہے۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں سائنسدانوں اور ہزاروں کی تعداد میں کمپیوٹروں کو جمع کرتے ہیں، پھر آپ ان کو کہیں کہ وہ ایسی بناوٹ اور نمونے کے پہاڑوں کے سلسلے میدان اور سطح مرتفع پیدا کرے کہ زمین کے کونے کونے تک گرم اور سرد ہواؤں کے پہنچنے کا نظام قائم ہو جائے، یعنی آبادی کا ہر ایک مرکز تمام سمتوں سے ہوا حاصل کرے۔ ان سائنسدانوں کا گروہ اگر 1000 سال تک بھی اس کوشش میں لگا رہے تو تب بھی پہاڑوں کے صرف ایک سلسلے کو صحیح طور پر ترتیب نہ دے سکے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کے نمونوں کو ایک طرح سے کشیدہ کاری اس انداز میں کر دی ہے کہ زمین پر سال کے ہر دن ہوا کا ایک نیا رخ پیدا ہوتا ہے اور ہوا ہر سمت سے چلتی ہے۔ ہواؤں کی یہ مہم یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کرۂ بعد یعنی فضا کو 2 اہم خصوصیات عطا کی ہوئی ہیں تاکہ گرم اور سرد مراکز میں ٹیمپریچر کا فرق ضرورت سے زیادہ نہ بڑھ جائے اور ہوائیں ناقابل برداشت نہ ہو جائیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت اوزون کی تہ یعنی اوزون لیئر ہے، جو ضرورت سے زیادہ شمسی حرارت کو اپنے اندر جذب کر کے ٹیمپریچر کو بے قابو نہیں ہونے دیتی۔ دوسری خصوصیت ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کا کمبل جیسا اثر ہے، جو زمین کو ٹھنڈا یا ہونے سے بچاتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ سائنسی لحاظ سے یہ تمام عجوبے مجموعی طور پر ایسی صورتحال پیدا کرتی ہیں کہ ہوائیں رہائشی علاقوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ اگر یہ توازن کو بحال کرنے والا نظام موجود نہ ہوتا تو وہ آندھیاں جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں ان ہواؤں کے مقابلے میں نرم روح صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح ہوتی۔ ہواؤں کے مختلف اطراف سے چلنے میں کئی سارے نقطے اور وجوہات ہیں۔ یہ جو ٹھنڈی اور گرم ہواؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے تو اس کا پہلا اور اہم مقصد بارش کی تیاری کرنا ہوتا ہے۔ ہوا کے ذریعے پودوں کے بیجوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا اور یہاں تک کہ پھولوں کے ریزہ پر تخم پاشی کرنا، یعنی نباتات میں داخلی عمل کے متعلق بھی قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ ہواؤں کا ایک بہت ہی اہم پہلو ان کا آکسیجن اور تازہ ہوا کو شہروں میں لانا ہے، اور شہروں کی زہر آلود خراب ہوا کو جنگل کی طرف صفائی کے لیے بھی لے جانا ہے۔ وہ ہوا جو ہمیں خراب ہوا نظر آتی ہے ایک حد تک درختوں کی خوراک کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طریقے سے ساری دنیا میں آکسیجن کی خاص سطح برقرار رہتی ہے۔ یہ سب حیران کن عمل تو قادر مطلق کے عظیم کمپیوٹر میں یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی سے درج کر دیے گئے، جو بغیر کسی خرابی کے چلتے رہتے ہیں۔ مالک الملک کے کمپیوٹر میں یعنی لوح محفوظ میں یہ تمام چیزیں پہلے ہی سے درج کی جا چکی ہیں کہ کون سی ہوا کس علاقے میں پیدا ہوگی، کون سی ہوا کس شہر میں چلے گی اور کس وقت چلے گی۔ یہ اصل سائنس ہے۔ اس کے الٹ سوچنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ بادل تو محض پانی کے قطرے ہیں اور ہوائیں صرف ہوا کا بہاؤ ہے، عقلی طور پر یہ ایک خام خیالی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس پر آیت کے آخری فقرے پر زور دے کر فرمایا گیا کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقل مندوں میں شامل فرمائے جن کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور ہمیں اپنے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔